السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ آج ہم بات کریں گے گورنمنٹ اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر۔ سامعین، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایکچولی اس ملک کے مالک ہیں۔ آپ میں جو ٹیکس پے کرتے ہیں، وی آر ایکچوئل اونرز آف دس اسٹیٹ۔ یہ کانسیپٹ سمجھنا سب سے ضروری ہے، تب ہی ہم اس پاکستان کے رہنے والے عوام حقیقی آزادی کی طرف جا سکیں گے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے۔ جب تک ہم کچھ چیزوں کو، بہت سارے معاملات کو، سرکاری معاملات کو نو گو ایریا سمجھ کے اس پہ لب کشائی کرنے سے گریز کریں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، تب تک حالات ایسے ہی بگڑتے جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں ہم جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ ہم عوام کی، یعنی آپ کی حقوق آپ پر آشکار کریں اور آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں، اور آپ کو گائیڈ کریں کہ کس طریقوں سے آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو سمجھ سکتے ہیں اور ان پر کیسے آپ ان کا انالیسس کر سکتے ہیں، اور پھر اس سمجھنے کے بعد وہ اپنی آواز بلند کر کے جو تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اور یہی حقیقی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ادروائز جب تک آپ خود معاملات کو نہیں سمجھیں گے، آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے، تب تک آپ کسی سے جواب طلب نہیں کر سکتے، کسی پہ تنقید کر نہیں سکتے۔ تو آج ہم بات کریں گے سرکاری جو ادارے ہیں، یعنی کہ وہ ادارے جو کہ بیسکلی بزنسز کر رہے ہیں لیکن وہ سرکار اون کرتی ہے، مثلا ریلوے ہو گیا، پی آئی اے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس طرح سے ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں۔ دیکھیے، جب سرکاری ادارہ کوئی پرائیویٹ بزنس کی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، گورنمنٹ اونڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جو بتایا گیا کام صرف انہوں نے وہی اتنا ہی کرنا ہے، ان کو تنخواہ مل جانی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کرونا کے زمانے میں بھی چھٹیاں کی گئیں، زیادہ تر جو چھٹیوں کا اعلان کیا گیا، تو سب سے زیادہ جو فائدہ جو ہوا وہ سرکاری ملازمین کو ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو تنخواہیں پوری ملتی رہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر محدود فنڈز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو پرائیویٹ سیٹ اپنے ملازمین کی تنخواہیں کاٹتا بھی رہا، ان کو فارغ بھی کرتا رہا، لیکن اس قسم کا معاملہ سرکاری ملازمین کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو کرونا کی وبا نے جو ہے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پہنچایا، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو پہنچایا، نہ کہ سرکاری ملازمین کو۔ سرکاری ملازمین کے تو خرچے بچ گئے جی، وہ جو پہلے ڈائننگ وغیرہ باہر کرتے تھے، جو گیسٹ کا آنا جانا تھا وہ کم ہو گیا، تنخواہ پوری ملتی رہی اور گھر بھی بیٹھے رہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تو سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یا اس طرح کے کاموں میں پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی 9 to 5 جاب کرنی ہے، گھر چلا جانا ہے، ڈپارٹمنٹ ترقی کر رہا ہے نہیں کرنا، ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے پہنچ جانی ہے۔ اس میں کوئی بدنیتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سسٹم کا فلا ہے۔ جب یہی ایک وجہ تھی کہ مارکسزم جو ہے، کمیونزم رشیا میں فیل ہو گیا، جب رشیا نے کمیونزم کے اندر تمام جو ادارے تھے، جو پورے ملک کے بزنسز تھے، وہ گورنمنٹ نے اون کر لیے، تو پھر یہی پرابلم آ گیا۔ جب کمپٹیشن نہ ہوتا، کمپٹیشن ختم ہو گیا، لوگ بیٹھے رہ گئے، انہوں نے کہا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریسرچ کرنے کی، ہمیں ایسے اور کاسٹ سیونگ کی ضرورت نہیں، ہمیں تو تنخواہ پوری ملنی ہے، چاہے ادارہ جو ہے کمائے یا وہ نقصان اٹھائے۔ یہ میں نے چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دے دی۔ اور ساتھ میں جب آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کرتے، اپنے خرچے کم نہیں کرتے، اپنے پروڈکٹ کو امپروو نہیں کرتے، تو آپ کا پروڈکٹ آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے پروڈکٹ کو کون خریدے گا جو مہنگا بھی ہو اور جس کی کوالٹی بھی اچھی نہ ہو؟ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ سیٹ بیٹھ کے سارا دن یہی سوچتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، سستے سے سستا طریقہ ڈھونڈ کر لاتا ہے، انوویٹو طریقہ ڈھونڈ کے لاتا ہے، بہترین سے بہترین پروڈکٹ بناتا ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر وہ کمپیٹ کر سکے اور بیچ سکے۔ اس طرح کو فورن ریزروز ملتے ہیں، ساتھ ہی میں جو لوکل کنزیومر ہیں، ہم لوگ وغیرہ، ہمیں اچھے سے اچھا پروڈکٹ سستے داموں ملتا ہے، کیونکہ 10 سیٹ بیٹھے بنا رہے ہوتے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فائدہ کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہمیں چیز سستی مل رہی ہوتی ہے، ہمیں چیز کوالٹی کی مل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو سستی اور کوالٹی کی چیز نہیں بنائے گا مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا بنیادی فائدے ان ڈپارٹمنٹس کو پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹائز کرنے کے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے جی، جو ہمارے ملک کے اندر، جس پہ ہمیں جو نو گو ایریا سمجھا جاتا ہے، بات بھی لوگ ڈر کر کرتے ہیں اس بارے میں، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم اس پر بات کریں۔ کچھ ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بلکہ بیشتر ڈپارٹمنٹس اب پرائیویٹ سکیمز، پرائیویٹ بزنسز اپنے اداروں کے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو اب تو خدا کا خوف، اب دیکھیے کہ ملٹری اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی
بھائی اب آگے کیا کرنا جا رہے ہیں آپ کیا جو ہے وہ اب کیا ان کی بریگیڈ کے نام سے بھی بنائیں گے، آپ سوسائٹیز بنانا شروع کر دیں گے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ، ہمارے خاص طور پہ دفاعی اداروں کے ساتھ بڑا دلی عقیدہ ہے. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور وہ ہماری جان و مال کے محافظ ہیں، اور محافظ کی جو قدر و منزلت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے جی. یہ سب چیزوں کے باوجود ان کی اصلاح کرنا، ان میں ریفارمز لے کر آنا، ان کو صحیح سمت پہ لے کے جانا، یہ بھی عوام کا کام ہے اور عوامی نمائندوں کا کام ہے. ان عوام جو ہے اپنے عوامی نمائندوں کے تھرو، پارلیمنٹ کے تھرو یہ کام کرتی ہے. تو یہ بات ہو گئی. اب دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹس کیسے نقصان دہ ہوتے ہیں. جب ایک کسی بھی طاقتور ڈپارٹمنٹ ادارے سے کا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یا ایک فیکٹری یا بزنس یا کوئی فرٹیلائزر یا وغیرہ وغیرہ کوئی چیز آپ بناتے ہیں، جس طرح کہ اب تو دیکھتے ہوئے سو کالڈ ویلفیئر کے لیے پولیس والوں کے بھی پیٹرول پمپس بن گئے، جہاں پولیس ویلفیئر پیٹرول پمپ کے نام سے اپنی ویلفیئر. اور بھائی کیا آپ کو اتنا خزانہ سے جو جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے، اس سے ویلفیئر نہیں ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو وہاں فلاح ہے، وہاں آپ آواز اٹھائیں، نہ کہ آپ خود کاروبار شروع کر دیں اپنی ویلفیئر کے لیے کہ ہم اپنے شہیدوں سے زیادہ قیمتی، شہیدوں کی فیملی سے زیادہ قیمتی اور قابل احترام اور اہم ہم پاکستانی عوام کے لیے اور کوئی نہیں، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس عوام کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح طریقے کو چھوڑ دیں اور دوسرے طریقے کو بائی پاس کر کے یا ان کا نام پر استعمال کر کے آپ پرائیویٹ بزنس سٹارٹ کر دیں. اب دیکھیں تقریباً ہر بڑے شہر میں آپ کو پولیس پیٹرول پمپ ملیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں اس میں جو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ادارے جو ہیں، سرکاری ادارے پرائیویٹ بزنس میں آ جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنے وقت، انرجی اور سوچ کی ڈس آنیسٹی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جان لیجئے کہ جب آپ نے حلف اٹھا لیا، آپ نے سروس جوائن کر لی پاکستان کی، تو آپ کا وقت اسٹیٹ نے خرید لیا، آپ کی انرجی اسٹیٹ نے خرید لی. لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ادارہ جس سے آپ بزنس جسے پیسے جنریٹ کر رہے ہو، اس پہ آپ اپنی ڈیوٹی ٹائم کے اوپر بالکل انویسٹ نہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں نہیں، اس کے بارے میں بات نہ کریں. اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو سوچنے اور کرنے کی بات ایک طرف ہے، آپ حاضر سرفس جو افسران یا چھوٹا افسران ہے وہ جا کر اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ مسئلے کریٹ کرتی ہیں. اور اس کو کیسے کرتی ہیں یہ بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. دیکھیں ایک بزنس ہے، سپوز کوئی مٹھائی کی دکان ہے یا کوئی بیکری ہے، اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، ایک طرف ایک سرکاری مضبوط ادارے کی ہے. اب وہاں پر جو ہے جو ملازمین ہیں جو ہے، اگر سارے نہیں، چاہے ایک بھی، چاہے مینیجر بھی، وہ جو سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا خرچہ منہا ہو گیا. پرائیویٹ سیکٹر والے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جو ہے اس نے اپنے سارے سٹاف کو خود پے کر دینی ہے. پھر اس کو 3600 اور ڈپارٹمنٹس آ کر تنگ کرتے ہیں، وہ ان کو انڈر دا ٹیبل بھی کچھ دیتا ہے. یہاں پر جو سرکاری ادارہ ہے وہاں پر کس کی مجال؟ تو وہ آہستہ آہستہ ادھر بزنس بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ بزنس کیسے بڑھتا ہے؟ وہ پھر ڈسکاؤنٹس دے دیتا ہے. جب اس کے پاس پیسے بچ گئے وافی، اس نے ڈسکاؤنٹس دیے مال بیچنے کے لیے، اس کا مال بکنا شروع ہو گیا. پرائیویٹ والا جو ہے کہ انہیں خرچے نکالنے ہیں اس نے اپنے مال کے، وہ یہ نہیں دے سکتا، وہ اس کا بزنس بیٹھتا گیا. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. یہ کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتا ہے جی، یہ کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھ لیں بحریہ ٹاؤن میں جو ہے، میں ایگزامپل دے دوں، اور اس کو آپ موازنہ اگر ڈی ایچ اے سے کر لیں، ڈی ایچ اے کے اوپر کا ریٹ زیادہ لوگوں کا اعتماد کیوں ہے؟ اس سے جانتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جب تک حیات اللہ ان کو لمبی عمر کرے، اس کے بعد کون ہوگا؟ کیسے وہ چلے گا؟ جبکہ یہ ادارہ چلا رہا ہے، یہ تو ادارے نے تو قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ایک انڈیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے سرکاری ڈپارٹمنٹس کو. یہ جو ہے یہ پرائیویٹ بزنس کے لیے تباہ کن ہے، اور پرائیویٹ بزنس ہی اس ملک کو چلاتے ہیں. جیسے جیسے آپ کا پرائیویٹ بزنسز جو ہیں وہ تباہ ہوتے جائیں گے، آپ کے ملک کی اکانومی کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ چیز ہمارے اس وقت سمجھنے کی ہے، عوام کے سمجھنے کی ہے، اور ہمیں الجھا دیا جاتا ہے دیگر معاملات کے اندر. یہ اصل معیشت کے سے معاملات ہیں جو آپ کے سمجھنے کے ہیں، اور آپ کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کے، اور اس کے بارے میں آواز اٹھائیے. اب دوسری چیز، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ سلوشن اس کا کس طرح کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں جی. دیکھیں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، مثلا آپ کا ڈیفینس ہے، آپ کی پالیسنگ ہے، جوڈیشری وغیرہ، ان کو چھوڑ کر یہ ہر دنیا کا ہر ملک جو ہے یہ گورنمنٹ ہی چلاتی ہے، یہ پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا.
نہ کرنا چاہیے. آپ باقی جو جتنے بھی آپ کے بزنس ہیں، ریلوے ہے، پوسٹ آفس ہے وغیرہ وغیرہ، 3600 ڈپارٹمنٹس ہیں جی، اس کو آپ پرائیویٹائز کریں. اور جو وہاں سے آپ کی فوج، ظفر موج جو آپ کی آزاد ہوتی ہے، اس کو آپ اس کی واچ ڈاگ کا کام دیں. آپ دیکھیں کہ آپ فیئر گراؤنڈ اویلیبل ہے بزنس مین کو وہاں کام کرنے کے لیے. دیکھیں جب تک آپ فیئر پریکٹسز نہیں دیں گے، آپ کے حکومت بزنس سے اپنے نکالے گی اپنے ہاتھ، اپنے جو حکومتی ڈپارٹمنٹ سے منسوب بزنسز آپ کی مارکیٹ میں وہ ختم کیے جائیں. جب تک وہ نہیں کریں گے تو باہر کا انویسٹر نہیں آتا. وہ آ کر وہ تو یہی سوچتا ہے کہ بھئی ہم اس ملک میں جا کے بزنس کیسے کریں، کیونکہ ہم بھی تو پرائیویٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہاں جا کے کمپیٹ ان بزنسز سے کیسے کریں گے جس کی بیک کے اوپر حکومت خود وہ چلا رہی ہے یا اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کی فورن انویسٹر جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ملک میں نہیں آتا. یہ چیز آپ کے سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس طرح سے آپ کو چاہیے کہ پہلے یہ جو محکمے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، اور اس کے بعد پوری نگاہ رکھیں کہ کہیں وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کنزیومر کو، عوام کو لوٹ تو نہیں رہے. کہیں وہ مونوپلی کارٹل کمیشن جس طرح شوگر مافیا نے بنائی ایسا تو نہیں بن گیا. آپ نے بار بار بات ہوتی ہے جی شوگر مافیا. اب بھائی آپ نے یہ مافیا ختم کرنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کارٹل کیسے توڑے جاتے ہیں؟ اس کا جو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. جب آپ لوگوں کی انٹری بزنس میں آسان کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مل کر اس بزنس میں آسانی سے آ سکیں. زیادہ لوگ بزنس میں آ جائیں گے تو مونوپلی یا 10 لوگ تو گروپ بنا لیتے ہیں. جب 1500 لوگ آ جائے ایگزامپل کے طور پہ تو وہ نہیں گروپنگ ہو سکتی. مارکیٹ فلوئڈ ہو جاتی ہے، کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. تو آپ آسانی پیدا کریں جہاں جہاں جن محکموں کے اندر، جن ڈپارٹمنٹس جن شعبوں کے اندر اس وقت مونوپلی ہے، وہاں پر آپ بزنس کے اندر آنا آسان بنائیں. لیکن اس سے پہلے پھر آپ کو وہی چاہیے ہوگا کہ آپ اپنی انوالومنٹ جو ہے وہ نکالیں بیچ میں سے، فیئر گراؤنڈ دیں. پولیٹیکل جو انوالومنٹ ڈپارٹمنٹ میں سے نکالیں، ڈپارٹمنٹس کی، سرکاری ڈپارٹمنٹس کی انوالومنٹ پرائیویٹ بزنس میں سے نکالیں. اور جو خود ڈائریکٹ اون کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، جس طرح اسٹیل مل ہے، مطلب 3600 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لے کر آئیں اور اس پر واچ ڈاگ کا کام کریں. لوگوں کو مائل کریں کہ بھی آپ اس بزنس کریں جی، پاکستان کے اندر آپ یہ چیز لگائیں، آپ وہ چیز کریں. آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو آسان بنائیں کہ بہت زیادہ لوگ 4 گھروں کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، 10 گھروں کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا شروع کر دیں. کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، ریٹ کم ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کو. پھر جس طرح ڈپارٹمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آرگیومنٹ دیا جاتا ہے جی کہ اکثر ہم ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں اور ان کا ریٹائرمنٹ. بھائی یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بندوبست کرنا ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں، سرکار کا کام ہے. اور کسی بھی ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ کو دوسرے پہ فوقیت نہیں دینی چاہیے. سارے آپ دیکھیں کہتے ہیں جی ایک ڈپارٹمنٹ کے بغیر آپ ملک نہیں چل سکتا، تو بھائی بی کے بغیر چل سکتا ہے کیا؟ اگر آپ کا ڈیفنس کے بغیر نہیں چل سکتا تو پولیس کے بغیر ملک چل سکتا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے. آپس میں موازنہ، ہر محکمہ اہم ہے، ہر ہمارا آفیسر جو ہے وہ ایکولی قابل عزت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نام استعمال کرتے ہیں، مثلا جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جوڈیشری سے منسوب کر دیا، کسی ملٹری کے ساتھ، ڈیفنس، فوجی، یہ الفاظ استعمال جو ہے اس پہ بین لگنا چاہیے. بھائی آپ نے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس کرنا ہے تو کوئی بھی بزنس کریں، سرکاری اداروں کے نام کے ساتھ منسوب کر کے، یا ایسے نام جس کے اس کی طرف اشارہ ہوتا وہ نہیں ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو بھی اگر پرائیویٹ ہیں، آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، کسی بھی محکمے سے ریٹائر ہوئے ہیں، آپ بزنس کرنا ہے بالکل کریں، بسم اللہ کریں. لیکن آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک تو وہ ڈپارٹمنٹ نہیں بنائیں، اور پھر اگر آپ نے بزنس کرنا ہے، وہاں پر جانا ہے، تو آپ کو ریٹائر ہو کے جانا چاہیے. حاضر سروس جو بندہ کوئی بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی بھی بزنس کی شکل کے اندر جا کر بیٹھ سکے. ٹھیک ہے جی. یہ جب تک آپ ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے، جب تک یہ چینجز نہیں لے کر آئیں گے، تو آپ کے ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ممکن نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں پچھلے 10 سال کے اندر جو ادارے، کون سے ہاؤسنگ سکیمز، کون سے ادارے گرو کرتے گئے ہیں، اور باقی جو اس کے مقابلے میں ٹوٹلی پیور پرائیویٹ سیکٹر، ان کا کیا حال ہو رہا ہے آپ کے سامنے. تو آج تک اتنا ہی. ہم مزید ریفارمز کی بات ضرور کریں گے، اور اپنی آڈینس کو میری کوشش ہوگی کہ میں ایجوکیٹ کر سکوں، ان تک اپنے خیالات منتقل کر سکوں، تاکہ انہیں اویئرنیس دے سکوں، تاکہ اس ملک میں تھرو اویئرنیس
تھرو انفارمیشن واقعی کوئی معنی خیز تبدیلی لائی جا سکے۔ سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔